السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ معزز ناظرین، سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ پر اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہے۔ اس کے بعد آپ سب کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اس ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ہم جو اچھی باتیں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، ان پر عمل کرنے کو ترجیح دینے کے لیے ہم سب پاکستانی مل کر اپنے ملک کی، اپنی قوم کی اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا عزم لے کر اکٹھے بڑھیں گے۔ جو ہمارے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہیں، سیاسی لحاظ سے ہیں، سماجی لحاظ سے ہیں، ان کو ختم کریں گے اور بہتری کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ اسی طرح سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ سبسکرائبر جو ہیں وہ 1500 سے اوپر ہم ہو گئے ہیں، اور اب اگلا ہدف ہمارا جلد از جلد 2000 کی طرف بڑھنا ہے، تاکہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اس سے جڑ جائیں اور ہم سب مل کر اپنے اپنے جگہ پر، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے محلے میں اپنے جو غلط رویے ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کا روزانہ عزم کریں اور روزانہ بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے اچھی باتوں پر عمل کریں۔ تو اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 924۔ تو اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی میرا امتی، میرا ماننے والا، مجھے پیار کرنے والا مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہ ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں، پوری کائنات میں کہیں بھی ہیں، اور جہاں بھی ہیں ہم وہاں پر سے اگر ہم اپنے پیارے آقا کو یاد کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہیں فوری طور پر اسے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا عام انسانوں کا کوئی سسٹم ہے جو اس طرح سے کر سکے؟ آج ہم یہ ویڈیوز، آواز، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات، اس کو بہت بڑی ایجاد سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ 1400 سال بلکہ 1500 سال پہلے جو ہمارے نبی کا فرمان ہے اور پھر ہمارے رب کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ کتنا تیز ہے، اس کی یہ ساری تیزیاں جو ہے اس کا مقابلہ اس نظام سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا زبردست ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے کہ جو میرا امتی وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، وہ وہاں پر درود پڑے گا اور وہ فوری طور پر مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ تو کتنا اہم کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر اذکار بھی کریں۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ ہم تسبیحوں کی بجائے، یا وہ آج کل جو آئے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے تسبیح ایک، وہ
اس کی بجائے انگلیوں پر تسبیح پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ فرمایا گیا ہے کہ جب قبر میں، اندھیری قبر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو یہ انگلیوں پر پڑنے والی تسبیح جو ہے، اس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں جو ہیں وہاں پر روشن ہو جائیں گی اور روشنی کا کام دیں گی۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، ہر ایک کے لیے اچھی سوچ رکھیں۔ اگر ہمارے دماغ میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے تو جو ہم وقت گزار رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر ہمارے دماغ میں کسی کے خلاف بھی کوئی برائی نہ ہو، یعنی کسی طرح سے بھی کسی کے لیے بھی بری سوچ نہ ہو، تو اس کا بھی یہ فائدہ ہے، تہجد کے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اسی طرح زندگی میں کوشش کریں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، پوری کوشش کریں کہ دوسروں کا جتنا بھی ہو سکے خیال رکھیں۔ ہمیشہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دوسروں کی اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلومات ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس پر عمل نہیں کر رہے۔ جب ہم عمل اچھا کرنا شروع کر دیں گے، سوچ مثبت بنا لیں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، اچھا کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے یہ وہ باتیں ہیں، بے شک یہ چھوٹی سی ہیں، بار بار ہم نے سن بھی رکھی ہیں، بار بار ان باتوں کو ہم نے پڑھ بھی رکھا ہے، ان باتوں کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن کمی صرف اور کمی ہے وہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج بھی یہ سوچ لیں، ویڈیو کے بعد ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو صرف یہ نہیں کہنا کہ سالی ہم مسلمان ہیں، بلکہ یہ بھی ساتھ باہر کرنا ہے کہ عمل بھی کرتے ہوئے ہمیں سچ بھی بولنا ہے، ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونے چاہیے کہ دوسروں کے لیے اچھی سوچ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، دوسروں کے لیے کچھ ایسا کر گزریں۔ مثال کے طور پر آپ زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا لگا لیں، گھر میں اگر پانی ضائع ہو رہا ہے تو اس کو ٹونٹی کو ٹھیک کروا لیں، نئی لا کے لگا لیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ آج آپ کو میسر ہے، آنے والے کل میں آپ کی اولاد کو بھی میسر رہے، نہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جہاں پر پانی میسر نہیں ہے۔ وہ راولپنڈی میں لوگ کتنے تنگ ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے گلگت کی طرف چلے جائیں، کراچی کی طرف چلے جائیں، تو بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی نعمت بھی میسر نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم مقدار میں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے اور کھانے پینے کی چیزوں پر، اسی طرح سے خاص طور پر میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے فلسطین کے لیے ان کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی حمایت میں ہم نے جو بائیکاٹ کر رکھا ہے اسرائیلی مصنوعات کا، اس کو جاری رکھیے۔ پانی پینا ضروری ہے لیکن کوک پینا ضروری نہیں ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پانی جسم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن کوک کوئی ایسی خوراک نہیں ہے کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا بائیکاٹ، اسی طرح اسرائیلی مصنوعات کا مزید بائیکاٹ جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ آنے والے کل میں مزید جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینی بھائیوں پر، ان پر وہ ظلم جو ہے اسے بند کرنا پڑے، اور اس کے لیے جہاں بھی ہو سکے آواز بھی بلند کیجیے تاکہ یہ جلد از جلد مسئلہ جو ہے یہ حل ہو اور فلسطینیوں کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اسے ختم کیا جا سکے، اور وہ جلد ختم ہونی چاہیے۔ اس کا مطالبہ بھی کریں، اپنے حکمرانوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اسرائیل کے خلاف بیان دیں۔ اس پر جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر جتنا بھی شور کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے آپس میں سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کوشش کریں اسی طرح سے کہ ہم روز جو ٹوتھ پیسٹ برش کے ساتھ، پلاسٹک کے برش کے ساتھ جو کرتے ہیں اس سے بھی پرہیز کریں، یہ بھی کینسر کا سبب ہے۔ دونوں چیزوں پر سرچ کریں، باقاعدہ یوٹیوب پہ جا کے آپ لوگ لکھا کریں اور جاننے کی کوشش کیا کریں کہ مسواک بہتر ہے یا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ برش۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسواک ہی بہتر ہے، اس لیے مسواک کو استعمال میں لائیں، اسی کی ترغیب دیں،
اور جو مسواک استعمال کرتے ہیں ان کو شاباش بھی کہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور ساتھ ساتھ آنے والے کل میں اچھی صحت کے لیے جو ایسی چیزیں ہم کھا رہے ہیں یا اپنے استعمال میں لا رہے ہیں ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اچھی صحت والی چیزیں جو فائدہ مند ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ سارا کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سن رکھا ہے، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود دڑا دڑ پیتے ہیں، بلکہ گرم گرم کھانا کھا کے اوپر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا اوپر سے کوک پیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اپنے ہی جسم کو، خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہر لحاظ سے سوچئے، ہر قدم پہ رکیے، غور کیجئے۔ ہمارے اندر یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا، جانتے ہم سب کچھ ہیں اور چلتے اس کے الٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، فلاں نعمت بھی دے دے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم امریکہ کی امداد کی طرف دیکھتے ہیں، حکمرانوں کی طرف سے فری میں ملنے والے راشن کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا بہتری لا سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جاؤ، آئندہ اپنی خامیاں ختم کرنے کی طرف غور کرنا شروع کرو، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو کرنی ہے وہ عمل کرنا شروع کرو۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آئندہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مثبت سوچیں، مثبت کام کرنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازیں گے۔ تو اس کامیابی کے لیے جدوجہد جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ پہلے نمبر پر اپنے اندر ایمانداری اور سچ بولنا جو ہے اس عادت کو اپنائیں، تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مزید کامیابیوں سے نوازے، ہم کامیاب بن کر ابھریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔